شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم بک پڑھ رہے ہیں حیا اور پاک دامنی، اور اس کا ٹاپک جو ہمارا بھی باب چل رہا ہے، باب 4 چل رہا ہے، جس کا ٹاپک ہے ملی جلی محفلوں سے بچنا، مخلوط یعنی مخلوط ملی جلی محفلوں سے بچنا۔ تو اس کے اندر ہم نے کل دیکھا ایک ناقابل انکار حقیقت، 2 سنہری اصول، مرفی کا قانون، احتیاط شرمندگی سے بہتر ہے، شریعت محمدی کا حسن و جمال، عورتوں کی تعلیم کا دن جدا، عورتوں کی گزارگاہ جدا، مسجد میں داخلے کا دروازہ الگ، اور عورتوں اور مردوں کی صفیں الگ، عورتوں کا مسجد میں آنا، حج میں عورتوں کا طریقہ، جنازوں میں شرکت، عورتوں کی فطرت، مرد کی فطرت، مرد کو موقع نہ دے، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ سارے ہم نے ٹاپک دیکھے کل، اور انشاءاللہ اب ہم کل مین ٹاپک ہم نے کل پڑھا تھا دل نہیں بھرتا، اس سے آگے ہمیں آج پڑھنا ہے مخلوط کی تعلیم یعنی کو ایجوکیشن کے نقصانات۔ تو اس کے بارے میں ہم کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے 5232، تم عورتوں کے پاس تنہا جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، دیور یا جیٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے، یعنی اس سے فتنے کا ڈر اور زیادہ ہے، یعنی منع فرما دیا گیا کہ دیور اور جیٹ سے تو بالکل ساتھ اکیلے یا اکیلے کہیں جانا یا اکیلے رہنا منع ہے، ویسے بھی نامحرم کے ساتھ منع ہے۔ دوسرا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ترمذی کی ہے، 2165، جب کوئی بھی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں، کو ایجوکیشن کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آج کل اسکولوں اور کالجوں میں لڑکے لڑکیوں کی ایک ساتھ تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے، جس سے برے اور غلط نتیجے سامنے آ رہے ہیں۔ تجربات سے بھی یہی بات ثابت ہو رہی ہے۔ ان کے منافع سے ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، یعنی ساتھ میں پڑھنے سے جو فائدے ہیں اس سے نقصانات زیادہ ہیں۔ غیر محرم کی جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ مخلوط تعلیم والے اداروں میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں میں سب سے پہلی بنیادی تبدیلی یہ آتی ہے کہ وہ غیر محرم سے بات کرنے میں جھجکتی نہیں ہے۔ لڑکیاں پروفیسروں اور ان کے کلاس میں لڑکوں میں سے کھلے طور پر بات چیت کرتی ہیں، ہوم ورک کے نام پر دنیا جہان کی باتیں گفتگو کا عنوان بنتی ہیں اور بات نجی زندگی تک پہنچ جاتی ہے۔ بقول کسی کے، ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ پھر جب جوانی کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو صورتحال وہی بنتی ہے کہ شعر کی ایک لائن ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ غیر محرم سے بات کرتے ہوئے طبیعت میں جھجک کا ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کی وجہ سے گناہوں کا دروازہ بند رہتا ہے۔ عام حالت میں ضرورت کے وقت کوئی مرد اور غیر عورت سے بات چیت کرے گا تو عورت کی نگاہیں شرم اور حیا کی وجہ سے نیچے جھکی ہوں گی، جبکہ مخلوط تعلیمی یعنی کو ایجوکیشن ماحول میں غیر محرم سے بات کرنے کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، تو پھر نگاہیں جھکنے کے بجائے دوسروں کے چہرے پر پڑتی ہیں۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ جہاں نگاہیں چار ہوئی وہیں اچار کی طرح ایک دوسرے کو کھا جانے کا دل کرتا ہے۔ یہاں پر ایک شعر مینشن ہے، انتہا تک ہی پہنچ جائے گی، تم کہانی کی ابتدا تو کرو۔ فیشن پرستی، جب لڑکی ایسے ماحول میں رہے جہاں غیر محرم کی جستجو والی پیاسی نظریں
نگاہیں اس پر پڑیں تو اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ لوگ اس کے حسن اور جمال سے متاثر ہوں، میری تعریفیں کریں، بس بن سنور کر رہتی ہیں تاکہ حور کی بچی نظر آ سکے۔ گفتگو کرتے وقت بات چیت میں لوچ ہوتی ہے، چلنے پھرنے کے میں ناز و انداز ہوتا ہے۔ بقول شاعر، بجلیاں دیکھنے والے پہ گراتے آئے، بجلیاں دیکھنے والوں پہ گراتے آئے، تم جدھر آئے ادھر آگ لگاتے آئے۔ ایسے ماحول میں تعلیم کی طرف توجہ نہیں رہتی، تصویر تصویر کی طرف دھیان رہتا ہے، خوف خدا دلوں سے نکل جاتا ہے، گناہ سے نفرت کے بجائے گناہی کی حسرت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، انسان نفس پرستی، عورت پرستی اور شہوت پرستی کی راہ پر چل نکلتا ہے، لڑکیاں فیشن پرستی کی دل دادا بن جاتی ہیں، نتیجہ لڑکیاں اور لڑکے دونوں خود پرستی سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں خود پرستی پر آ جاتے ہیں اور خدا پرستی سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوستی یاری کے تعلقات، مخلوط تعلیمی ارادوں میں لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان ناجائز تعلقات ہونے کے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے، اسکول کالج آنے جانے کے وقت میل ملاپ کے موقع ملتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے ایک شہر میں ایک بڑی سڑک کا نام سکس روڈ ہے، مگر لوگوں نے اس کا نام سیکس روڈ رکھ دیا۔ لڑکے اور لڑکیاں اپنے گھروں میں پہنچ کر فون کے ذریعے ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، موبائل فون کے ذریعے بستر پر لیٹے لیٹے ایس ایم ایس پیغام ایک دوسرے تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک طالب علم نے اپنے ہم کلاس لڑکی سے اپنے تعلقات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہم دونوں فون پر ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اسے بتایا کہ کل مجھے ڈرائیونگ لائسنس کا ٹیسٹ دینا جانا ہے۔ اس نے کہا پہلے مجھے ٹیسٹ دو اور بتاؤ کہ ٹریفک سگنل کی کون سی عبارت تمہیں اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا ون وے۔ اس نے کہا اور بتاؤ۔ میں نے کہا ویٹ اینڈ سلپری۔ پھر میں نے پوچھا تمہیں کون سی عبارت اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا نان اسٹاپنگ۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ظاہر میں عبارت کی باتیں کر رہے تھے اور حقیقت میں مرد و عورت کے درمیانی یا جنسی تعلقات کی کیفیت پر اپنے پسندیدہ فقرے ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ جنسی گمراہی فرنگی ملکوں میں ننگے پن اپنے عروج پر ہے، مخلوط محفلیں روزانہ کا معمول بن گئی ہیں، جنسی گڑبڑی اپنے پچھلے ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ کچھ حقائق پیش خدمت ہے۔ پہلا، تیسری جماعت کا طالب علم گورنمنٹ اسکول میں تیسری کلاس کے طالب علم کو مرد و عورت کے جنسی تعلقات کے بارے میں بتانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان ماں نے روتے ہوئے فون پر کہا کہ کاش یہاں پر ایسے اسکول ہوتے جس میں ہمارے بچے مسلمان استادوں کی نگرانی میں تعلیم پاتے۔ آج میرا بیٹا اسکول سے واپس آیا تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ امی، جب ابو آپ سے ہم بستری کرتے ہیں تو کیا کانڈوم استعمال کرتے ہیں؟ اس کے الفاظ میرے دل و دماغ پر بجلی بن کر گرے۔ میں نے غصے کا اظہار کرنے کے بجائے بچے سے پیار سے پوچھا کہ تمہیں یہ سوال پوچھنے کی نوبت کیسے آئی؟ اس نے کہا آج اسکول میں تیسری کلاس کی ٹیچر نے تمام بچوں اور بچیوں کو مرد و عورت کے جنسی تعلقات کے بارے میں بتایا۔ پھر دو انگلیوں پر وہ غبارہ چڑھا کر دکھایا کہ اس طرح عضو خاص پر یوز ہوتا ہے۔ ایک تو عورت کہ بچہ نہیں ٹھہرتا، دوسرے بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی۔ اس کے بعد بچے نے اپنی ماں کو بتایا کہ پیریڈز ختم ہونے کے بعد لڑکے لڑکیاں آپس میں مذاق کر رہے تھے۔ ایک لڑکی اپنے دوست لڑکے سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں اس کے بغیر کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ لڑکے نے جواب دیا کہ میں گھر سے چوری کر کے لاؤں گا، پھر ہم پریکٹیکل کریں گے۔ اس پر وہاں موجود سب لڑکے لڑکیاں زوردار کہا لگا رہے تھے۔ شرم مار مکاؤ اسکیم فرنگیوں کے نزدیک شرم ایک صفت نہیں بلکہ بیماری ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے چھوٹی کلاس میں لڑکے لڑکیوں کو آس پاس والی سیٹوں پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ رول نمبر اس طرح دیے جاتے ہیں کہ دونوں لڑکے دونوں طرف لڑکے ہوتے ہیں اور ہر لڑکے کے دونوں طرف لڑکیاں ہوتی ہیں۔ استاد کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھے کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں کھلی بات چیت، ہنسی مذاق و چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر کوئی لڑکی دوسرے لڑکوں سے دور دور ہے تو استاد اس کو سمجھاتا ہے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر لڑکی پھر بھی نہ سمجھے تو ماہر نفسیات یعنی سائیکولوجسٹ کو بلا کر اسے چیک اپ کروایا جاتا ہے کہ آخر وہ نارمل ہے یا نہیں۔
ہر مہینے 1 یا 2 دفعہ سوئمنگ کلاس رکھی جاتی ہے، جس میں لڑکے لڑکیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کے تمام لباس اتار کر نہائیں۔ ایک لڑکے نے ماں کو بتایا کہ جب وہ سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا تو لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے پوشیدہ اعضاء بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ شرارتی لڑکے تو خود اپنے اعضاء دوسروں کو دکھاتے پھر رہے تھے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے درمیان جھجک ختم ہو جائے، یعنی شرم کا بیج ہی مار دیا جائے۔ اس سے اگلی کلاس کے بچوں کو جنسی فلمیں دکھائی جاتی ہیں تاکہ ہر لڑکے اور لڑکی میں اچھی طرح پتہ چل جائے کہ جمع کا طریقہ کیا ہے۔ اگر مسلمان ماں باپ اسکول کے پرنسپل کو لکھ دے کہ ہمارے بچوں کی یہ کلاس نہیں لینی، ہم خود ہی مناسب وقت پر اسے شادی شدہ زندگی کے بارے میں بتا دیں گے، تو ایسے حالات میں اس کے لڑکے کو کلاس سے جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے، مگر اگلے پیریڈ میں ساتھ بیٹھنے والے لڑکے لڑکیاں اپنا آنکھوں دیکھا حال اس لڑکے کو بتا دیتے ہیں۔ طالب علم اگر دیکھتا نہیں تو سن ضرور لیتا ہے، پھر ان تمام منظروں کو تنہائی میں خیال کی آنکھوں سے دیکھنے اور اسے دل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ فائن آرٹس کے ایک طالب علم نے بتایا کہ جب ہم کالج میں پہنچے تو ہماری کلاس کو تصویر بنانے سے متعلق تھیوری پڑھائی گئی، پھر ایک دن پریکٹیکل کے لیے ساری جماعت کے لڑکے اور لڑکیوں کو ایک بڑے ہال میں اکٹھا کیا گیا۔ سب کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے ڈرائنگ شیٹ لیں اور پینسل تھام لیں، چونکہ ان کو تصویر بنانی ہے۔ ایک پیشے ور عورت کو بلایا گیا، اس نے ساری کلاس کے سامنے اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے، پھر وہ ایک میز پر ایک خاص پوز میں لیٹ گئی۔ سب بچوں سے کہا گیا کہ اس کی ہو بہو تصویر بناؤ۔ چنانچہ پورے 2 گھنٹے بچے اس عورت کے اعضاء کی پیمائش کرتے رہے اور ڈرائنگ شیٹ پر اس کی تصویر بناتے رہے۔ یہ تصویر اتنی وضاحت سے بنائی گئی کہ پوشیدہ حصوں کے بالوں کو بھی بنایا گیا، رنگ کے شیڈ کا بھی خیال رکھا گیا۔ جب پیریڈ ختم ہوا تو اس پیشے ور عورت کے ساتھ مل کر لڑکے اور لڑکیوں نے چائے پی اور انتظامیہ کی طرف سے اسے تحفے وغیرہ دے کر رخصت کیا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیریڈ کے بعد کتنے دنوں تک اس عورت کی ننگی تصویر بچوں کے ذہن میں نقش رہی ہوگی۔ کئی مرتبہ شرم و حیا کو ختم کرنے کے لیے یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیوں کو گھر سے دور کسی یونیورسٹی میں داخلہ دیا جاتا ہے تاکہ نوجوان بچوں کو ماں باپ سے دور آزاد زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ جو بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو وہاں ایک بڑے کمرے میں کئی لڑکے اور لڑکیاں کو اکٹھا ٹھہرایا جاتا ہے۔ رات دن اکٹھے رہنے کی وجہ سے دوستی یاری کا ہو جانا یقینی بات ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کے بیت الخلاء اکٹھے ہوتے ہیں، لڑکی نہا رہی ہے تو لڑکا دروازے پر انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ مسلمان بچوں نے بتایا کہ اکثر مرتبہ شرارتی لڑکوں کی طرف سے بیت الخلاء کے دروازے کا لاک توڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کھلے دروازے کے باوجود نہا رہی ہے اور آنے والے لڑکے دروازہ کھول کر اس کے جسم کو دیکھتے ہیں۔ جب سب کمرے میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے جسم کے بارے میں تاثرات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان باتوں کا تعلیم سے کیا واسطہ؟ یہ سب کچھ اپنی تہذیب کے گندے اثرات طالبہ کے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اکثر بچے آپسی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے جنسی ملاپ کرتے رہتے ہیں۔ بس اتنی احتیاط کی جاتی ہے کہ بچہ نہ ٹھہرنے پائے، کیونکہ تعلیم میں دخل واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کی لڑکیوں کے پرس میں سے حمل روکنے کی گولیاں نکلتی ہیں۔ جب لڑکی کے پرس میں کونڈوم نکلا تو اس کی سہیلی نے ساری کلاس کے بچوں کو لہرا کر دکھایا، اس لیے کہ استاد ابھی کلاس میں نہیں پہنچا تھا۔ یہ باتیں اس لیے لکھ دی گئی ہیں کہ مسلمان ماں باپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان کے بچے انگریزی تعلیم اداروں میں کیسے ماحول میں تعلیم پاتے ہیں اور ماں باپ کو ان کی کتنی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ 100 منگیتر۔ ایک بار مجھے سویڈن کے کالج میں لیکچر دینے کا موقع ملا۔ لیکچر کا عنوان یہ تھا کہ اسلام میں انسانی حقوق کا تصور کیا ہے۔ پرنسپل نے کہا کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ لیکچر شروع میں سائنس گروپ کے سب لڑکے اور لڑکیاں موجود ہوں گے۔ اگر انہیں لیکچر میں دلچسپی محسوس ہوئی تو بیٹھے رہیں گے، ورنہ اٹھ کر چلے جائیں گے۔ ہم انہیں زبردستی روک نہیں سکتے۔ جب لیکچر شروع ہوا تو میں نے ٹرانسپیرنسی کے ذریعے اپنے عنوان کو واضح کرنا شروع کیا۔ الحمدللہ طالبہ نے اٹھ کر تو کیا جانا تھا، دوسری کلاس کے بچے بھی استاد بھی کمرے میں آ کر بیٹھ گئے اور کرسیاں منگوانی پڑیں۔ جب لیکچر ختم ہوا تو سوال
وہ جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک لڑکے نے پوچھا کہ آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں جبکہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ میں نے وضاحت کی، اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تاکہ ہر آدمی اپنے حالات کے تقاضے سامنے رکھتے ہوئے ضرورت کے تحت مناسب فیصلہ کر سکے۔ جب اس کی مثالیں پیش کی تو حاضرین مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے اگلے سوال کا جواب دیں۔ میں نے ان نوجوان سے کہا کیا آپ مطمئن ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ضرور ضرور پوچھیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے اس ماحول اور معاشرے میں جب کوئی نوجوان شادی کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ کتنی لڑکیوں سے جنسی تعلقات کا تجربہ حاصل کر چکا ہوتا ہے؟ اس نے کہا سچ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں، سچ کی تلاش ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور نائٹ کلب وغیرہ کو گنا جائے تو کم سے کم 100 لڑکیوں سے ہم بستری کا تجربہ حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اس پر پوری کلاس میں موجود لڑکے لڑکیوں نے زوردار قہقہہ لگایا۔ عورتیں بسوں کی طرح ہیں۔ ایک فیکٹری میں اسٹیم بوائلر لگانے کے لیے فرانس سے انجینئر آیا۔ کام پورا کرنے میں 2 ماہ کی مدت چاہیے تھی۔ کچھ دنوں میں فرنگی انجینئر کی مقامی انجینئر سے دوستی ہونے لگی۔ 2 ہفتے کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے عورت کے بغیر رات کو نیند نہیں آتی۔ اسے سمجھایا گیا کہ یہ اسلامک ملک ہے، مسلمانی ملک ہے، یہاں بدکاری کے لیے عورتیں آسانی سے نہیں ملتی۔ اس نے کہا یہ تو بڑی مصیبت ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی گندی فلموں کے منظر دیکھ دیکھ کر وقت گزارنا شروع کر دیا۔ جب کام مکمل ہوا اور اس کے جانے کا دن قریب آیا تو ایک انجینئر نے اس سے کہا کہ کیا تمہاری گرل فرینڈ اب تک انتظار کر رہی ہوگی؟ ممکن ہے کہ ان 2 مہینوں میں اس نے کسی اور سے دوستی کر لی ہو۔ فرنگی انجینئر نے جواب دیا ہمارے ملک میں عورتیں بسوں کی طرح ہیں، اگر ایک پر سوار نہ ہو سکے تو دوسری کے لیے سواری مل جاتی ہے۔ In our country, women are like big buses. If you miss one, take an other one. ایک بار فیکٹری میں مشین لگانے کے لیے لندن میں سے انجینئر آیا۔ 2 ہفتے ٹائم کے دوران ان مقامی انجینئروں سے خوب جان پہچان ہو گئی۔ دونوں مل کر کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس نے مقامی انجینئر سے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 3 ہیں۔ پھر مقامی انجینئر سے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ مقامی انجینئر نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ مقامی انجینئر پوچھا اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 52 سال۔ مقامی انجینئر نے کہا کہ آخر کیا بات ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، اچھی نوکری ہے، خوب پیسہ کماتے ہیں، اتنی عمر ہو جانے کے باوجود شادی نہ کرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا if you can get milk from market there is no need to keep a cow in the house. اگر تمہیں بازار سے تازہ دودھ مل جاتا ہے تو پھر گھر میں گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے لفظوں میں وہ کہنا چاہتا تھا جب ہمیں بدکاری کے لیے نوجوان لڑکیاں آسانی سے مل جاتی ہیں تو گھر میں بیوی رکھنے کی کیا ضرورت؟ روزانہ اسی کا باسی چہرہ دیکھتے رہیں۔ اجتماعی زنا کی محفلیں۔ انگریزی ملکوں میں شادی بیاہ کی خوشی منانے کے لیے کئی بار ایک بڑا ہال کرائے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ پہلے کھانا پینا ہوتا ہے، پھر ناچ گانے و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، اس کے بعد شراب پی کر اجتماعی زناکاری کی جاتی ہے۔ کمرے میں جتنے مرد ہوتے ہیں اتنی ہی عورتیں ہوتی ہیں۔ ہر مرد کو اختیار ہوتا ہے کہ جس سے چاہے ملاپ کے لیے پسند کر لے۔ بتانے والے نے بتایا کہ اس وقت لائٹ بند کرنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کی جاتی۔ ہر جوڑا اپنی مستی اتارنے میں مشغول ہوتا ہے، دوسرے کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ سمندری کشتیاں کرائے پر حاصل کرتے ہیں اور اجتماعی گناہ کی محفلیں سمندر میں منائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے دعوت نامے بانٹے جاتے ہیں۔ شرکت کے لیے دعوت نامے کا ہر مرد و عورت کے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ زبردستی زنا کا رجحان۔ فرنگی ملکوں میں مردوں کو برائی کرنے کے لیے ہر وقت عورتیں میسر آ جاتی ہیں۔ کچھ نوجوان لڑکوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم برائی کرنا چاہیں تو عورت نہ کرے، رکاوٹ ڈالے، پھر ہم زبردستی اس کے ساتھ جمع کریں تو مزہ آتا ہے۔ چنانچہ وہ جبرن زنا کرتے ہیں۔ اخباری خبر کے مطابق ایک خاوند نے اپنے 3 دوستوں کے ہمراہ رات
کہ اندھیرے میں اپنی سوئی ہوئی بیوی سے زبردستی زنا کیا. اگرچہ اندھیرا تھا، عورت دوسرے مردوں کو تو پہچان نہ سکی، لیکن جب اس کے خاوند نے اس کے پاس آنا شروع کیا تو اس نے اسے پہچان لیا. صبح عورت کی رپورٹ پر اس کے خاوند کو گرفتار کیا گیا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آئی. پولیس نے خاوند سے پوچھا کہ تمہیں اپنی عورت سے جن سے تعلقات قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو پھر ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا زبردستی زنا کرنے میں صحیح مزہ آتا ہے. ہم چاروں نے پروگرام بنایا تھا کہ باری باری ہر ایک کے گھر میں جا کر اس کی عورت سے زبردستی کریں گے اور یہ معلوم کریں گے کہ کس کی بیوی زیادہ رکاوٹ ڈالتی ہے اور کس کی بیوی رکاوٹ نہیں ڈالتی. میری بیوی نے زیادتی کی ہے کہ اس نے ہمیں گرفتار کروا دیا. کتے سے زنا. ایک عورت نے گھر میں کتا پالا ہوا تھا. اس کے خاوند نے مقدمہ درج کیا کہ میری بیوی رات کو میرے پاس سونے کے بجائے دوسرے کمرے میں کتے کے ساتھ سوتی ہے. مجھے الگ سونے پر اعتراض نہیں ہے، البتہ اس بات پر اعتراض ہے کہ یا میری غیر موجودگی میں کتے سے ہم بستری کرتی ہے. جب عورت سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، جتنا وقت کتا اپنی مادہ کے ساتھ گزار سکتا ہے اتنا مرد اپنی عورت کے ساتھ نہیں گزار سکتا. اور میری اچھی طرح تسلی ہو جاتی ہے. خاوند مجھے طلاق دینا چاہتا ہے تو دے دے، میں خاوند کو چھوڑ سکتی ہوں، کتے کو نہیں چھوڑ سکتی. اللہ توبہ ہے میرے رب. زنا کے آلات یعنی اوزار. بعض شہروں میں ایڈلٹ ٹوائز کے نام پر دکانیں کھلی ہوئی ہیں. ان میں ایسے کھلونے ملتے ہیں کہ مباشرت کے وقت لذت کو بڑھا دیں. پلاسٹک کی بنی ہوئی عورتیں ملتی ہیں تاکہ جتنا چاہے جمع کریں، انکار کی صورت ہی نہ ہو. مردوں کو ایسے آلات ملتے ہیں جن سے آرزو کی آرزو کو کی صورت کو بدلا جا سکتا ہے تاکہ عورتوں کی تسلی کا سامان اس کی مرضی کے مطابق ہو سکے. اسپرے اور دوائیاں تو معمولی بات ہے. ایسی ویڈیو فلمیں ملتی ہیں جس میں عورتوں کو جانوروں کے ساتھ جمع کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. اور بھی اورل سیکس. مرد اور عورت جنسی تعلقات کے قابل نہیں رہتے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اورل سیکس کرتے ہیں. چلیں اور بھی آؤ. فرنگی عورتوں میں اگر کسی عورت کو 30 سال کی عمر میں اس کا خاوند چھوڑ دے تو اس کے لیے دوسرا خاوند ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. نائٹ کلب میں اسے جنسی ضرورت پوری کرنے والے مرد تو روزانہ مل جاتے ہیں، اسے اپنانے والا اور بیوی بنا کر رکھنے والا مرد نہیں ملتا. چنانچہ ایک ڈاکٹر دوست کے مطابق فرنگی ماحول میں صرف نوجوان ہی خطرے میں نہیں ہوتے بلکہ اگر کوئی بوڑھا آدمی بھی گھر سے نکلے تو اسے شادی کے لیے کوئی نہ کوئی بوڑھی عورت تیار مل جاتی ہے. ایک 32 سال کی نوجوان لڑکی 1 گھنٹہ میک اپ کر کے گھر کے دروازے پر گھنٹوں منتظر رہتی ہے تاکہ اس کا 65 سالہ بوائے فرینڈ اس کی ملاقات کے لیے آ جائے. بقول شاعر چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. پڑوس میں رہنے والے ایک مسلمان عورت کبھی گزرتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا حال ہے تو وہ جواب دیتی ہے لائف از ویری ڈیفیکلٹ. زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے. میں آپ اور تنہا. یوروپ کے اخباروں میں بڑے بڑے صفحات پر ملاقات کے خواہش مند مردوں اور عورتوں کے ہزاروں فون نمبر چھپتے ہیں جبکہ کئی دنوں تک کوئی رابطہ نہیں کرتا تو فون کے ساتھ حسد بھرے فکرے لکھواتے ہیں. یو می اینڈ ہیون. میں اور آپ اور تنہائی. نتیجہ اوپر لکھے حالات و واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرنگی عورت نے بے پردہ ہو کر ملی جلی محفلوں کی زینت بن کر اپنی قدر گھٹا لی. مرد کی حیثیت ایک بھنورے کی سی ہے جس کے سامنے پھولوں کی قطار موجود ہے. صاف ظاہر ہے کہ جب وہ ایک کی خوشبو سونگھ لے گا تو دوبارہ اس پھول پر بیٹھنے کے بجائے کسی نئے پھول کو ہی چوز کرے گا. اس سارے کھیل میں کھلونا تو عورت بنی، تماشا بھی عورت بنی. بے پردہ ہو کر اس کے ہاتھ کیا آیا؟ مردوں نے آزادی کے نام پر اسے بیوقوف بنایا. جب عورت کے ساتھ استعمال شدہ پیپر جیسا برتاؤ کیا گیا تو وہ مجبور ہو کر گھر میں کتے پالنے لگی اور ان سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے لگی. ذرا ایسی عورت کے کربناک بڑھاپے کا تصور کریں تو محسوس ہوگا کہ وہ بیچاری جیتے جی مر جاتی ہے، بلکہ ایسے جینے سے تو مرنا ہی بہتر ہے.
آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ اسلامی تعلیمات میں بے پردہ زندگی گزارنے کا سبق اسی لیے دیا گیا ہے سوری اسلامی تعلیمات میں باپردہ زندگی گزارنے کا سبق اسی لیے دیا گیا ہے کہ اور مرد اور نکاح کے ذریعے باعزت زندگی گزارے۔ قرآن مجید میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کے الفاظ سے ثابت کر دیا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون ملتا ہے، لہذا ملی جلی محفلوں سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے تاکہ میاں بیوی کی توجہ ایک دوسرے پر جمی رہے اور وہ دونوں محبت و پیار کے ذریعے پرسکون زندگی گزارے۔ عام تجربہ ہے کہ بھوکے آدمی کو اگر گھر پر باسی روٹی بھی مل جائے تو وہ اسے نعمت سمجھ کر شوق سے خوشی سے کھا لیتا ہے۔ اسی طرح جب ملی جلی محفلیں نہیں ہوگی، بے پردہ اور خوبصورت عورتیں نظر نہیں آئیں گی تو ہر مرد اپنے گھر میں موجود عام شکل صورت کی بیوی کو بھی نعمت سمجھے گا اور ضرورت کے وقت اسی سے لطف اندوز ہوگا۔ نہ طلاق کی دھمکی، نہ بدصورتی کے طعنے، نہ ہر وقت کی ذہنی تکلیف کہ خاوند رات کو دیر سے گھر آتا ہے۔ ایسے میں تو ہر عورت کے لیے چھوٹی سی جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور یہی اسلامی تعلیمات کا مقصد ہے۔ یہاں پر مینشن ہے، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اسلام کے اپنا دین ہونے پر راضی ہوں۔ یہاں ہمارا باب 4 مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ باب شروع کریں گے کل، زنا کے اسباب سے۔ تو ہم اسے یہاں پر کلوز کرتے ہیں۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے سنا اور سیکھا اس پر سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنے اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔